بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اظہار بیگ آج ایجوکیشن کونسلنگ کے حوالے سے ایسی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا اہم ہے اور ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کونسلنگ کے حوالے سے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا، ڈائریکٹر HR اینڈ کیریئر پلاننگ اینڈ پلیسمنٹ بیورو۔ تو وہاں ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا انجینئرنگ میں، الیکٹرانک انجینئرنگ میں۔ بچہ اچھا تھا، ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور ڈاکٹر ہیں، اور ان کی والدہ ٹیچر، اب ریٹائر ہو گئے، شفٹ ہو گئے یہاں سے لندن۔ ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کونسلنگ نے کیسے اس کی زندگی بدل دی اس بچے کی۔ بچہ اچھا پڑھنے میں تھا، کلاس 1 سے آن ورڈ میٹرک تک، میٹرک لیول کا تھا، اس نے ٹاپ پوزیشن لیتا رہا کلاس 1 میں، 2 میں۔ اور ان کے والدہ کیونکہ ٹیچر تھی اور باپ ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہوا تھا۔ جب یہ یونیورسٹی میں آئے اور الیکٹرانک انجینئرنگ میں اس بچے کا داخلہ ہوا، غور سے سنیے گا، یہ ایجوکیشن کونسلنگ کو اور مزید واضح کرے گا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرے گا یہ واقعہ۔ تو اس حوالے سے جب وہ ایڈمیشن ہوا اس کا یونیورسٹی میں، ظاہر ہے اچھے نمبر تھے، ایڈمیشن ہو گیا، لیکن اتفاق سے پہلے ہی سیمسٹر میں وہ بچہ فیل ہو گیا، 2 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا۔ ان کی والدہ چونکہ ٹیچر تھیں، بڑے اس میں غصے میں وہ آئیں ہماری یونیورسٹی، اور VC صاحب سے ملی اور لوگوں سے ملی۔ کسی نے بتایا کہ کونسلنگ جو ہے وہ ہمارے اظہار بیگ صاحب، اس وقت میری PhD نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں پڑھ رہا تھا، PhD کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا تو وہ میرے پاس آئیں، تو میں نے ان شارٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ پھر میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے پہلے تو کافی لوگوں سے بحث کی کہ آپ کے یونیورسٹی کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرا بچہ جو وہ ٹاپ کرتا چلا آ رہا تھا کلاس 1 سے اور اچھا پڑھ رہا ہے، اس کے یہ ریزلٹس ہیں، اور یہاں آپ کا ماحول صحیح نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، فرسٹ سیمسٹر ہی کلیئر نہیں کر پایا۔ تو جب ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ میرے پاس پھر وہ آئیں، تو میں نے ان کو بٹھایا، ان کے والد صاحب بھی ساتھ تھے، ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ یونیورسٹی کیوں چنی اور یہاں پہ اس کو انجینئرنگ کیوں دیا ہے سبجیکٹ، کیا اس کی پسند سے یہ سبجیکٹ لیا گیا، یا آپ نے اس کو کہا، یا والد صاحب نے، یا آپ نے کہا؟ تو انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بچے کو میرے پاس بھیج دیں، میں بچے سے بات چیت کروں گا۔ پھر دوسرے دن میرے پاس وہ بچہ آیا، بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر تمہارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نہ تم اپنی والدہ سے ڈسکس کر رہے ہو، نہ والد صاحب سے ڈسکس کر رہے ہو، اور تمہارا کوئی اگر دوست سے بھی مشورہ لیتے تو تمہارے وہ لیول کا ہوگا، اس کی وہ اپروچ نہیں ہوگی، اس کا وہ لیول نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں مشورہ صحیح دے سکے۔ اور رشتہ داروں سے جو آج کل معاملات ہیں لوگوں کے، وہ ہر ایک آدمی اپنی باتوں کو چھپاتا ہے، رشتہ داروں کو نہیں بتا پاتا۔ میں نے کہا اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے ہر بات تو تمہارا علاج میں کیسے کر پاؤں گا؟ لیکن ایک بات کی ایشورنس میں دیتا ہوں، آپ کو شیورٹی دیتا ہوں بیٹا، کہ آپ میرے بیٹے کی طرح ہو، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی بات ہے وہ میرے دل میں رہے گی، ایک راز، اور یہ میرے زندگی کے ساتھ رہے گی، اور میری زندگی جب میں مر جاؤں گا میرے سینے میں یہ راز آپ کا چلا جائے گا۔ میں کسی سے یہ ڈسکس نہیں کروں گا، آپ کے والدین سے بھی، کسی سے بھی نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا تو پھر بڑی ہمت کر کے اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے فزکس
اور کیمسٹری نہیں پڑھنی ہے، اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ بات اپنے والد والدہ سے بتائی تھی آپ نے؟ انہوں نے کہا ہاں بتایا تھا، لیکن ان کا پریشر تھا، میں والد والدہ کا، چونکہ میں اکیلا بیٹا ہوں، یہ ایک ہی بیٹا تھا اپنے والدین کا، تو انہوں نے کہا کہ میری والد صاحب کا بھی، والدہ کا خاص طور سے پریشر تھا کہ میں انجینئرنگ کروں۔ اینی وے، بہرحال ادھر جو ہے وہ بچہ جب سیمسٹر میں فیل ہو گیا تو اس نے دوسرے پاس ہونے کے لیے دوسرے لڑکوں سے رابطہ کیا، وہاں کے یونین والوں سے، یونیورسٹی کے، اور سیاسی جماعت والوں سے بھی رابطہ کیا اس نے مختلف، کہ میں پاس ہو جاؤں سیمسٹر 1 میں، جس میں وہ 2 سبجیکٹ میں فیل تھا۔ تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں نے پیسے لیے اور بچوں نے کھا لیا۔ اس کو فکر ہوئی کہ وہ تو اپنے ماں باپ کا لاڈلا اکلوتا بیٹا تھا، وہ پھر گھر سے اس نے سیکنڈ سیمسٹر کی اماں سے فیس لی، اور وہ بھی ان لڑکوں کو دے دیا کہ مجھے پاس کرا دیں، اور وہ اس کو پاس نہیں کر پائے، اور ماں سے یہ کہا اس نے کہ مجھے سیکنڈ سیمسٹر کی فیس جمع کرانی ہے، اور یہ بات وہ ماں باپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ سیمسٹر وہ فیل ہو گیا سیمسٹر میں۔ کافی دیر کے بعد یہ جب معلومات ہوئی تو وہ بچے نے پھر یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ پھر کچھ چیزیں گھر کی اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیچ دیا، یا اس کو پاس کرنے کے لیے، پھر سیکنڈ سیمسٹر کو اپیئر ہونے کے لیے ایگزام کی فیس والد صاحب والدہ سے تو بتا نہیں سکتا تھا، تو گھر کی چیزیں بھی بیچنے لگا، اور پھر اس درمیان سوچ میں پڑا رہا۔ وہاں ماحول تھا، آج کل ماحول ہی ہے سگریٹ کا، پھر اور دوسری چیزوں کا، تو کسی نے اس کو سگریٹ پکڑا دی، اور وہ بیچارہ وہ نشے کی طرف قدم رکھنا شروع ہوا۔ جب یہ بات آگے بڑھی تو جب اس کے بعد میری ملاقات ہوئی ان کے والدین سے، پھر اس بچے نے مجھے بتایا کہ میں انجینئرنگ میں میرا فزکس کیمسٹری کی وجہ سے میں اس کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا، اور اس میں چونکہ فزکس میں زیادہ میتھمیٹکس کے سوال تھے، انجینئرنگ میں تو کیمسٹری کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں میتھس کی وجہ سے بھی پریشان تھا وہ۔ آگے چل کے میٹرک کا تو میتھ ایسا ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن انٹر میں جا کے بالکل چینج ہو جاتا ہے، کافی زیادہ اس میں لوڈ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے والدین کو بلایا ان کے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ کو انجینئرنگ میں کیوں داخلہ کروایا آپ لوگوں نے۔ تو بچہ چونکہ مجھے بتا چکا تھا، بچے نے جب بتایا میں نے کہا کیا وجہ تھی کہ جو آپ کی والدہ جو چاہتی ہیں کہ تم انجینئرنگ کرو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ماموں جو ہیں، ان کے والدہ کے بھائی، وہ امریکہ میں کسی کمپنی میں ہیں اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو، ان کی والدہ سے یہ کہا کہ بچے کو صرف الیکٹرانک انجینئرنگ کہیں سے بھی کرا دو، باقی میں دیکھ لوں گا، پھر میں بلوا بھی لوں گا، کر لوں گا۔ تو وہ ان کے ذہن میں تھا، ان کی والدہ کے ذہن میں۔ پھر اس نے والدہ نے اسی وجہ سے الیکٹرانک انجینئرنگ میں اس کا داخلہ کرا دیا، اور کہنے لگا بس تم کسی طرح یہ پاس کرو، لیکن وہ چیز ہو نہیں سکی۔ پھر میں نے والدہ اور والد دونوں کو بلایا، انہوں کے رزلٹ کے ساتھ کلاس 1 سے ان کے پاس سارے ٹرانسکرپٹس وغیرہ سارا موجود تھا۔ پھر میں جب دیکھا تو میں نے واقعی دیکھا کہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ اس کی میتھس میں، فزکس میں تو کم ہے، لیکن اردو میں بڑے اچھے نمبر ہیں، 98 99، اور اس کے بعد اور جو انگلش ہے، انگلش میں بھی 90 سے ابو تھے، ان سبجیکٹ میں 70s 80s میں تھے، اس طرح سے تھے۔ تو پھر میں نے بچے سے پوچھا کہ پھر تم کیا آگے کرنا چاہتے ہو؟ بولے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر میں نے جب والدین کو بلایا تو والد صاحب سے پوچھا، جو کہ ڈاکٹر تھے، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو والد صاحب نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ کر دیا، کچھ کہا نہیں ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ بہرحال تو والدہ نے پھر مجھے بتایا کہ اصل میں میرے بھائی ہیں امریکہ میں، اور وہ کسی انجینئرنگ کسی کمپنی کو ہیڈ کرتے ہیں، انجینئرنگ کمپنی کو، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ الیکٹرانک انجینئرنگ کروا دیں اور مجھے بھیج دیں میرے پاس، باقی میں سب دیکھ لوں گا۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جب اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کیوں آپ ان کو، بولے اس بچے نے تو ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا
کہ ہم یہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ بتایا نہیں ہے، لیکن میں ان کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ بچے پہ پریشر آتا، اور بچے سے میں نے وعدہ کر چکا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا. بہرحال تو انہوں نے پھر میں نے کہا کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی پہلا سیمسٹر ہوا ہے، آپ نے جو فیس جمع کی ہے پورے سال کی فیس جمع کی ہے، میں کوشش کروں گا کچھ پیسے اس میں سے آپ کو فیس میں سے واپس ہو جائے، اس بچے کو یہاں سے فوراً نکالیں، فوراً نکالیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، ایسا کیوں، کہاں لے جاؤں پھر یہ؟ میں نے کہا آپ بات کو سمجھیں، اس کے آپ نمبرز دیکھیں، ان کو سسٹم سے پورا بتایا میں نے کہ یہ اس سبجیکٹ میں یہ ہے، شروع سے دیکھیں آپ، اسپیشلی کلاس 6 سے دیکھیں تو اس کے نمبرز آرٹس سبجیکٹ میں یا کامن سبجیکٹ میں زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ سائنس سبجیکٹ میں کم ہے. اس کا رجحان اس طرف ہے نہیں، اور آپ پریشر ڈالیں گے تو آج یہ ابھی گھر سے پیسے چوری کر رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گھر سے لے گئے، اور پھر سگریٹ پینے لگا، تو کل آپ یہ سگریٹ سے آگے بھی جا سکتا ہے معاملہ. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ والدین اس کے. اس کو معاشرہ ہیروئن نہیں بنا رہا، سگریٹ اسموکر معاشرہ نہیں بنا رہا. چند لڑکے ہیں لیکن اصل رول جو ہے وہ ماں باپ کا ہو رہا ہے. پریشر ہے اس پر کہ کسی طرح یہ الیکٹرانک انجینئر بن جائے، اور وہ اس پہ چلنا نہیں چاہتے. تو یہ ایجوکیشن کاؤنسلنگ کا جو میں فرق بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو روک رہے ہیں اس کے والدین، جن کا اکلوتا بیٹی. والدہ کا پریشر ہے کہ وہ انجینئر بنے. والد صاحب کا میں نے اتنا پریشر نہیں دیکھا بات چیت کے دوران، لیکن والدہ کا بہت زیادہ پریشر تھا. پھر ایک سیشن میں نے والد والدہ کا لیا، اس میں ان کو بتایا کہ یہ بچہ آپ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، اس کو لوگ نہیں برباد کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ برباد کر رہے ہیں. یہ میں بتاؤں کہ آگے چل کے، چونکہ شریف بچہ ہے، یہ شریف خاندان کا بچہ ہے، تو یہ خودکشی کی طرف جا سکتا ہے، خدا نخواستہ. اتنا ڈپریسڈ ہے یہ، اور یہ آپ دونوں کی وجہ سے. اور اگر یہ اس کے چانسز بھی ہیں کہ یہ ہیروئنچی بن جائے، لیکن ایسا نہیں کرے گا کیونکہ شریف خاندان کا بیٹا ہے، تو خودکشی کے زیادہ چانسز اس میں نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ دونوں اس کے ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا اس کو فوراً یہاں سے نکالیں اور کسی اور کالج میں لے جائیں. تو پھر والدہ نے کہا، والد نے، پھر ہم کیا کریں؟ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو کسی بھی کالج سے، اچھے کالج سے BA کروا دیں، سمپل BA. لیکن ہاں، اس کا سبجیکٹ میں اکنامکس اور ایڈوانس انگلش ضرور رکھیے گا. لہٰذا انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کہا. انہوں نے BA کا ایڈمیشن کرا دیا اس کو. تو رزلٹ جب آیا تو وہ فرسٹ ڈویژن آیا ماشاءاللہ سے. میں نے کہا چلے بہت مبارک ہو. وہ آئے پھر میرے پاس کہ اب کیا کرنا ہے، انہوں نے تو BA کر لیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے فرسٹ ڈویژن ہے، لہٰذا اس کا آٹومیٹکلی SM لاء کالج اسٹریٹ اوے چلے جائیں، اس کو لاء میں ایڈمیشن کروا دیں. اس بچے کا حافظہ اچھا ہے، اور تو یہ میں نے محسوس کیا ہے، اور اس سے میں نے بچے سے بات بھی کی تھی. انشاءاللہ یہ بہت اچھا رہے گا. اس کو آپ ابھی تھوڑا سا برداشت کر لیں، اپنے بچے کے ماموں یا اپنے بھائی کے باتوں میں نہیں آئیں، اور اس کو سمپل وہاں سے، اب یہ اس کا داخلہ ہو جائے گا SM لاء کالج میں. میں جانتا ہوں پرنسپل صاحب کو، آپ چاہیں تو میرا کارڈ لے جائیں اور ان سے مل بھی لیں، میں فون بھی کر دوں گا. لیکن اس بچے کا ایڈمیشن میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ فرسٹ ڈویژن ہے، اور اس وقت وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا اس کا ایڈمیشن ہو گیا. انہوں نے میری بات مان لی. اس کے بعد 3 سال کا انہوں نے LLB کیا. اس بچے نے وہ بھی فرسٹ ڈویژن سے کیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے ان 3 سالوں میں، اور اس میں اور سیمسٹر کے پیسے جمع ہو گئے. اب اس کو لیکول، یہ انگلینڈ میں لاء کالج ہے، بہت مشہور ہے. تو میں نے کہا وہاں سے اس کو بیرسٹری کا کورس کرا دیں. پھر میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ کے خاندان میں کوئی ہے بیرسٹر؟ نہیں ہوگا، دور دور تک نہیں ہوگا. جائیں بچہ ماشاءاللہ، اب آپ کا بچہ بیرسٹر ہوگا، بیرسٹر بنے گا انشاءاللہ. یہی ہوا کہ اس نے بالکل میری بات مانتے، جیسا میں کہتا گیا کرتے چلے گئے. آج 10 سال ہو گئے، 12 سال اس بات کو،
وہ سب شفٹ ہو گئے اور امریکہ سے کہیں وہاں نوکری کرتے، اب وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آج اب میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کے خاندان در خاندان نہ کوئی نہیں ہے بیرسٹر، اور اس میں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، نام بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو لہٰذا یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ کونسلنگ کا رول جو ہے کتنا اہم ہے بچوں کے لیے، خاص طور سے اس دور میں۔ 10 سال پرانی تو پھر بھی اتنی ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹلائزیشن اتنا کامن نہیں ہوا تھا، لہذا یہ بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالنے سے آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے اس حوالے سے یہ اب تو ضروری ہو گیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں کسی بھی ایجوکیشن کاؤنسلر سے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ بچے کا رجحان کہاں ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے ٹیسٹ ہیں، بہت ٹیکنالوجیکل ٹیسٹ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایکوریٹ اللہ کے فضل سے رزلٹ دیتی ہیں۔ لہٰذا اس دور میں اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کو ٹیسٹ کرایا جائے کسی ایجوکیشنسٹ سے، کسی ایجوکیشن کنسلٹنٹ سے، تاکہ صحیح ہم دیکھ سکیں کہ بچے کا رجحان کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ بڑے ماڈرن ایکوپمنٹس آ گئے ہیں، ٹولز آ گئے ہیں، ٹیکنیکس آ گئی ہیں بچے کے ذہانت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تو اس پہ ذرا غور کریں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح راستے پہ ڈالیں، کیونکہ وہ آپ کا بہت اہم اثاثہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی یہی آپ کی اولاد ہے۔ نہ آپ کا بلڈنگ، نہ بینک بیلنس، نہ فورن کرنسی، نہ گولڈ، نہ پلاٹس، یہ کوئی اثاثہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کام آیا، ویسے تو بہت کام آتی ہے اولاد، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اوپر نیچے بات ہو گئی تو جو بھی کام آئے گا یہ آپ کی اولاد کام آئے گی، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں اور اس پہ کوشش کریں کہ میرے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایمبیگیوٹی ہے، کوئی سوال ہے، یا مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، تو ضرور آئے۔ میں لائف ہیلتھ کیئر میں صبح 10 بجے سے 1 بجے تک، پیر سے جمعرات تک کلینک کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔